تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں قبر اتنی گہری کھودنا کہ بندہ کھڑا ہو سکے، جب نبی پاک آئیں گے تو کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ ہاں، جب نبی پاک کا دیدار ہوگا نا تو عاشق رسول فرشتوں سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشت قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ارے میں تو مرا ہی اسی لیے ہوں، دنیا سے رخصتی اس لیے اختیار کی ہے کہ قبر میں نبی پاک کا جلوہ ملے گا۔ عاشق رسول موت سے گھبراتا نہیں، جس نے ساری زندگی نبی پاک کی یاد میں گزاری ہونا، اس کے لیے تو موت تحفہ ہے۔ پوچھو بریلی کے تاجدار سے، وہ کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار۔ وعدہ کیا ہے؟ دیدار ہوگا نا قبر میں، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ ارے نبی پاک کی تو قبر میں زیارت ہونی ہے، پھر موت سے کیوں گھبرانا ہے؟ ہم تو جیے ہیں نبی پاک کی یاد میں۔ تو سبحان اللہ، اچھی عادت ہوگی تو پھر اس کے بینیفٹس ملیں گے نا۔ اس خاتون کی عادت تھی نا، مشکل آتی تھی میرے نبی کو یاد کرتی تھی، جب فرشتے آئے نام پاک مصطفیٰ زبان پر آیا وہ فرشتے چلے گئے۔ اب سنیے، علماء کہتے ہیں کہ جس کی سیدھے ہاتھ سے دینے اور لینے کی عادت ہو، ہاں سنت کیا ہے؟ جب بھی کوئی چیز دیں سیدھے ہاتھ سے، کوئی لینی ہے سیدھے ہاتھ سے۔ ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں ماشاءاللہ قبلہ امیر علیہ سنت کی تربیت، کچھ اسلامی بھائی اتنے پکے ہیں کہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے دیں گے، سیدھے ہاتھ سے لیں گے، کبھی آپ ان کو الٹے ہاتھ سے دیں وہ لیں گے بھی نہیں، لیکن حضرت ذرا سیدھے ہاتھ سے، تاکہ سامنے والے کو بھی یاد آ جائے۔ یہ سنت ہے نا، اس کے بائیں ہاتھ کو کمر کے پیچھے سے پیٹ توڑ کر نکالا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نبی پاک کا میلاد بنا رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہمیں ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا۔ بڑی پیاری دعا ہے، ربنا حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب آسان فرمانا۔ لیکن اب بتائیے، جس کی روز عادت الٹے ہاتھ سے کھانے کی، الٹے ہاتھ سے دیتے ہیں، الٹے ہاتھ سے دیتے ہیں، اپنی زندگی میں ذہن ہی نہیں بنایا کہ یار سیدھے ہاتھ سے لینے دینے میں ایکسٹرا ٹائم نہیں لگتا، اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ مگر یہ اگر عادت پکی ہو گئی نا تو انشاءاللہ قیامت کے دن نامہ اعمال کے لیے سیدھے ہاتھ نہیں اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور عادت، کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب؟ ماشاءاللہ سارے چاہتے ہیں، بالکل صحیح ہے، کیونکہ حدیث ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ذرا اب آپ کے دل کے دروازے پر دستک دوں، سب چاہتے ہو مرتے وقت کلمہ ملے۔ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ کلمے کی عادت نہیں ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں، مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے۔ او بھائی ابھی پڑھو نا۔ اچھا، کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں حضرت کوئی خاص وظیفہ بتا دیں، اسپیشل، پیروں کے پاس جاتے ہیں، امام صاحب کو کہتے ہیں حضرت کوئی بڑا اسپیشل سا وظیفہ بتائیں۔ او بھائی سب سے اسپیشل کون ہے یہ بتاؤ؟ ساری کائنات میں سب سے افضل ہستی کون ہے؟ سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و اعلی۔ اب میرے آقا نے اسپیشل وظیفہ دے دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اسپیشل ہے؟ کتنے وظیفے بتائے نبی پاک نے، درود پاک کی فضیلت بھی بتائی اور بھی بڑے وظائف بتائے، مگر خود نبی پاک فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ کتنی بار پڑھا؟ حالانکہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں جو کلمہ پاک پڑھنے کا عادی ہوگا اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک بزرگ نے تو کمال کی بات فرمائی، آئے ہے ادھر لگی جا کے نا، کہتے اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، کیونکہ جب موت کا وقت آئے گا تو زبان بھاری ہو جائے گی۔ سکرات کا جو عالم ہے نا، اس وقت زبان ہیوی، بھاری، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ فرمایا جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی مرتے وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اس کو سمجھ لیتے، لاجیکلی سمجھاتا ہوں۔ کبھی آپ کے سر میں درد ہو، طبیعت خراب، بخار، اور کوئی آ کے سوال جواب سے، بچے بازوں کا سوال بڑے کرتے ہیں نا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی نہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، میرا بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، I not want to talk to anybody now، تھوڑی دیر مجھے ریلیکس دے دیں، میں گرمی سے آیا ہوں، پسینے سے آیا ہوں، ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ گھر والوں بھی کبھی گھر والے بھی چلو سن رہے ہوں گے، اسلامی بہنیں بھی، اب بندہ نوکری سے گھر آیا ہے، بس میں بیچارہ سفر کر کے آیا ہے، تھکا ہارا آیا، ابھی گھر میں داخل نہیں ہوا، 15 سوال، کدھر سے آئے ہو، کدھر گئے تھے، کیا بھائی تھوڑا پانی تو پینے دو، سانس تو لینے دو، دھمال کر دی سوالات۔
ایسے موقع پہ سوال نہیں کیے جاتے. لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تھوڑی طبیعت خراب, تھوڑی تھکاوٹ, تھوڑا سر میں درد, مجھے سوال اچھے نہیں لگتے, مجھے بولنے کا جی نہیں چاہتا, میں خاموش رہنا چاہتا ہوں. جب روح قبض ہو رہی ہوگی, جب سکرات کا عالم ہوگا, کس کو بولنے کا جی چاہے گا؟ زبان کتنی بھاری ہوگی, مگر مبارک ہو اسے جس کی زبان پر اگر روز کلمہ ہے, روز 100 بار کلمہ پاک پڑھ رہا ہے, سینکڑوں بار درود پاک پڑھ رہا ہے, اللہ والوں کا نام لے رہا ہے, تو انشاءاللہ مرتے وقت کلمہ بھی جاری ہوگا, درود بھی جاری ہو جائے گا. اور یہ جو روز سوتے ہو نا, ایک اور اچھی عادت ہے ماشاءاللہ. کچھ لوگ بڑی اچھا سوتے ہیں. کیسے سوتے ہیں؟ صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں, باوضو ہوتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, درود شریف پڑھتے پڑھتے سوتے ہیں, نعتیں سنتے سنتے سوتے ہیں. بڑا اچھا طریقہ یہ ہے. کیوں؟ کبھی سوچا یہ نیند کیا ہے؟ نیند کی دعا آپ سب کئیوں کو یاد ہوگی. دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. کبھی غور کیا؟ یہ تو نیند کی دعا تھی, اس میں موت اور زندگی کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ کے نام سے جو موت بھی دیتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے. اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس اللہ کا شکر جس نے موت کے بعد زندگی دی. میں مرا تو نہیں تھا, میں تو سویا تھا, سونے کے بعد یہ دعا کیوں کر رہا ہوں؟ سمجھیں موت, نیند ایکچولی کیا ہے؟ یہ موت کی ایک جھلک ہے. ہم روز موت کے قریب جا کر واپس آتے ہیں. مجھے بتائیں نا, جب میں اور آپ سوتے ہیں کچھ نظر آتا؟ کون گیا, کون آیا, کتنا ٹائم گزر گیا, بالکل بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یعنی گویا ہر نیند سے بیدار ہو کر اللہ ایک بار پھر تمہیں زندگی دیتا ہے, ایک اور نیا دن دیتا ہے. اٹھتے ہی اللہ کا نام لینے والوں کو مبارک ہو. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں جس کی سوتے وقت کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی, سوتے وقت دعا کرنے کی عادت ہوگی, سوتے وقت درود پڑھنے کی عادت ہوگی, جب زندگی یہ ہے اچھی عادتیں. اللہ کرے کہ میری عادتیں ایسی ہو جائیں کہ مرتے وقت کام آئیں, قبر پہ کام آئیں, قیامت کے دن کام آئیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب غور یہ کرنا ہے کہ ہماری عادتیں کیسی ہیں.